اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور پر اس کیس میں جو میڈیا رپورٹس چل رہی ہیں، جو کہ 2 دن کے بعد ایک بہت اہم ہیئرنگ آ رہی ہے لاہور میں۔ یہ کراچی میں نہیں ہے، یہ لاہور میں ہے۔ لاہور میں ایک امپورٹنٹ سماعت آ رہی ہے 28 تاریخ کو، اور وہ سماعت یہ ہے کہ جب اس سماعت سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ یہ وہ درخواست تھی جب مغویہ بچی ان درندوں کے قبضے میں تھی، اور اس کو لاہور سے کراچی منتقل کیا جا رہا تھا۔ تو اس وقت بچی کی طرف سے علی جعفری ملک کی توسط سے ایک درخواست عدالت میں سامنے آتی ہے، جس کے مطابق اس نے کہا کہ جی میرے والدین کو کہا جائے کہ اس نکاح نامے کو تسلیم کیا جائے اور مجھے پریشان نہ کیا جائے۔ اور اس درخواست کو بچی کی طرف سے علی جعفری ملک جو ہے نا وہ پیش ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ درخواست پینڈنگ رہی، اور اب یہ 28 تاریخ کو ہونی ہے سماعت۔ اور بچی کے حوالے سے چونکہ احمد شیر جج نے کہا ہے کہ جی کیونکہ بچی اپنی مرضی سے اپنے والدین کے ساتھ گئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں بیان دے کر، تو اس کو خارج کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا، علی جعفری نے کہا کہ جی یہ بچی نے چونکہ درخواست دی ہے تو اس کو پیش کیا جائے۔ اس حوالے سے میں نے کل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ کہا کہ علی جعفری وہ جھوٹا اور بغیرت انسان ہے جس نے اپنا ہر قدم جھوٹ کے اوپر رکھا ہے۔ اس کی ماں نے یقیناً، میں اس موضوع پہ بات نہیں کرتا، لیکن جو اس کی تربیت ہوئی ہے نا، وہ کبھی سچ کے اوپر نہیں ہوئی۔ اس بندے کو تو صرف نام، اپنا سر نیم جو اپنے ساتھ نہیں لگا سکتا ملک، اس کے ساتھ بندہ اب کیا اس حوالے سے بات کرے۔ اس بندے نے اس کیس میں جتنے جھوٹ بولے، جتنی آگ لگانے کی کوشش کی، سستی شہرت کی کوشش کی، وہ یقیناً قابل مذمت ہے۔ اور یہی ایک بات ہے کہ جس کی بنا پر یہ صاحب جو ہیں وہ اتراتے پھر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بندہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یقیناً ان جیسے افراد کے لیے جو ہے نا وہ بات بنی ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا کہ لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ معاف کیجیے گا۔ تو یہ یقیناً اس مستاق پہ صادق آتا ہے، اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی اس نے زبردستی اس بچی سے وکالت نامہ سائن کرایا، لیکن بھول گیا اپلیکیشن پر بھی بچی کے سائن ضروری تھے، وہ نہیں لے سکا کیونکہ بچی لاہور سے کراچی چلی گئی تھی۔ تو یہ اب اس بندے کے پھنسنے کے دن آ رہے ہیں، چونکہ بچی نے جب یہ بیان دیا کہ یہ وکالت نامہ زبردستی لیا گیا تھا، تو پھر وکیل صاحب کے دن پورے ہو جائیں گے وکالت کے شعبے میں۔ بچی کراچی میں ہے، بچی عدالت کے حکم کے بغیر باہر نہیں جا سکتی، لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے بیان دے سکتی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی عدالت کا نمائندہ جائے، وہ بیان لے کر عدالت کو بھیج دے۔ یقیناً یہ علی جعفری برے دن ہے، علی جعفری اپنی خیر منائے، کیونکہ گل ہوں ود گئی ہے، ہوں گل بہت ہی ود گئی ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے یہ اب وہی بتائیں گے، لیکن اس وقت کے حالات یہی ہیں کہ بچی کے بیان سے ایک بات تو ثابت ہو جائے گی کہ علی جعفری کتنا بغیرت اور گھٹیا انسان ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ لاہور میں اس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔